صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ میرے دوستو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو یہ دن بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حاضری اور یہ جمعہ کی حاضری یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ کتنے بندے ہوں گے جو اس وقت خواب غفلت میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ جن بندوں پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے وہی بندے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے بندے ہیں جو اس وقت دنیا بنانے کے چکر میں ہوں گے، دنیا بنانے کے چکر میں ہوں گے، مال کمانے کے چکر میں ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا یہ اللہ کے نزدیک کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ کے ہاں درجہ ہے تو آخرت کا درجہ ہے، آخرت کا درجہ ہے، آخرت کی فکر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو یوں بھی فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے کے اندر تم سب کو ختم کر دوں، تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق لے آؤں۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ رب چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ خلق جدید نئی مخلوق لے آئے۔ اس سے کس نے پوچھنا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ یہ ظاہری زندگی کچھ نہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے آنے والے کل پہ نظر رکھو۔ بھئی کل ہم نے کیا کیا، انجام کیا ہونا ہے۔ انجام کی خبر ہوگی تو کام اچھے ہوں گے، انجام کی خبر جب نہیں رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر لہو و لعب۔ لہو و لعب کا مطلب کیا؟ کھیل تماشا۔ اللہ نے اس دنیا کو، اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا۔ کھیل تماشا کیوں کہا ہے؟ فرمایا دراصل اس کے اندر حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جس طرح کھیل تماشا چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے اور چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی چند لمحوں کے لیے ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو کھیل تماشا رچاتے ہیں، خواہ وہ عالمی لیول کا حساب ہو، خواہ وہ ملکی لیول کا حساب ہو یا ضلعی سطح کا لیول کا حساب ہو، کوئی کھیل چند منٹوں کا، کوئی چند گھنٹوں کا، کوئی دن کا، کوئی 5 دنوں کا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جس طرح یہ دنیا کا کھیل چند دنوں کا ہوتا ہے، اللہ نے اسی کی مثال دی ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے تمہارے لیے، چند دن کھیلو گے تو پھر آخر کوئی ہار جائے گا، کوئی جیت جائے گا، جو جیتے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور میں آخرت ہو، آخرت ہے تو سب کچھ ہے۔ جب ہمارے دماغ میں آخرت نہیں ہے تو ڈر کی کیا بات ہے؟ ڈر ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ۔ میرے دوستو، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دنیا یہ ہے کہ کھائیں پئیں مال بنائیں اور رفو چکر ہو جائے، نہیں، ایسے نہیں۔ دنیا کی حیثیت کو دنیا سمجھتی ہے
اگر یہ دنیا اتنی اعلیٰ اور بہتر ہوتی تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اس وقت بھی اپنی زہری زندگی کے اندر زہری جسم کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ حضور کا اس دنیا کو سبق دے کے جانا اور ہم سب سے پردہ کر کے جانا اس بات کی دلیل ہے میاں یہ دنیا فانی ہے، اگر باقی رہنا ہے تو آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور علیہ السلام کی کتنی کوٹھیاں تھی؟ ایک بھی کوٹھی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا کتنا مال تھا؟ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام خود فرماتے اگر میں احد پہاڑ کو حکم دیتا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، میرے کریم نے خود فرمایا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام تین دن تک بھی نہ کھانا تناول فرمایا نہ پانی نوش فرمایا، یہاں تک بھی حدیثوں میں آیا ہے۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مہربانی کریں، اب تو فاقوں کی وجہ سے مرنے کا عالم آ گیا ہے۔ اتنی غربت، زہری غربت تھی۔ اور غربت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غربت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی، دونوں عطا رب ذوالجلال کی طرف سے ہیں، ایک اختیاری ہوتی ہے ایک اضطراری ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو غربت عطا فرمائی تھی وہ خود نہیں عطا، مصطفیٰ نے کہا تھا یا اللہ مجھے غریب رکھ تاکہ میں اپنی گناہگار غریب امت میں ہمیشہ رہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے امیر لوگ غریبوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جن کے پاس خزانہ ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہ تو حساب و کتاب اتنا دیں گے کہ جو غریب ہوں گے نہ ہوگا کچھ پلے، اللہ نیکیوں کا برائیوں کا حساب لیتا ہے۔ فرمایا جاؤ جنت میں، اور جن کے مال زیادہ ان کا حساب زیادہ۔ یہی وجہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ مجھے مال نہ دیتا بلکہ میں سیدھا سیدھا مصطفیٰ کریم کے حکم سے جنت میں چلا جاتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا۔ شادی سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر نہیں تھا۔ کیا تھا؟ آپ مسجد میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، مسجد میں۔ جب شادی ہونے لگی حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رسول اللہ کی بیٹی سے جب نکاح ہونے لگا تو رسول اللہ نے حضرت حارثہ بن نعمان سے فرمایا یار میرے علی کی شادی ہو رہی ہے، مہربانی کر اپنا ایک مکان دے دے، میرا علی اس میں رہائش پذیر ہوگا۔ اندازہ لگائیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بات ہے۔ کیا دنیا کے اندر دلچسپی نہیں تھی؟ مال بنانے کے اندر دلچسپی نہیں تھی، کیا تھی؟ ہمیشہ آخرت کی فکر تھی، ہمیشہ آخرت کی فکر کہ اللہ آخرت میں جگہ دے دے، اللہ جنت دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ دنیا کی تو لذت تھی ہی نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے شان سنیں، آپ کی سخاوت سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مدینہ پاک کے باہر تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مدینہ پاک کے باہر نماز پڑھ رہے تھے، بالکل ویران علاقہ، جنگلی علاقہ۔ جو مدینہ پاک میں تشریف لے گئے اللہ کرے بار بار اللہ حاضر نصیب فرمائے۔ مدینہ کے باہر ویرانی جگہ علی المرتضیٰ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مصلی کون؟ ریشم کا نہیں، کم خواب کا نہیں، نرم و ملائم نہیں، ہمارے طرح کے مصلی؟ فرمایا نہیں، وہ جو کھجور کے پتر ہوتے ہیں، کھجور کی چھڑیاں ہوتی ہیں، ان کھجور کی چھڑیوں سے بنا ہوا مصلی تھا۔ وقت کا امام علی المرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ لے رہا تھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک درویش حضرت علی کو ملنے والا دور سے آیا، اس نے دیکھا بے دائیں میں کچھ ہے نہیں، اور اتنا دور سے سفر کر کے آ رہا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا، کھانا ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی پلے نہیں تھا، بھوک شدت کی، پیاس شدت کی۔ اس کو دائیں بائیں جب کچھ نظر نہیں آیا، اس نے دیکھا دور سے کوئی بندہ ہے اس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسے خبر نہیں تھی، نہ حضرت علی کی زیارت کی ہوئی، اسے پتہ نہیں تھا علی کون ہے۔ بھاگا بھاگا آ گیا علی کی بارگاہ میں،
آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے اے مسافر خدا جی، پر میں کون ہو؟ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ میں فلاں شہر سے آ رہا ہوں اور مدینہ پاک میں جا رہا ہوں، اب چلتے چلتے اتنا سفر تھا، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، اب یہ عالم ہے کہ بھوک کی وجہ سے نہ دوڑا جاتا ہے نہ بھاگا جاتا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے نہ چلا جاتا ہے، مہربانی کریں پانی کے 2 گھونٹ دے دیں، مہربانی کریں روٹی کے 2 نوالے دے دیں۔ اسے خبر نہیں تھی علی المرتضیٰ اسے کہتے ہیں، امیر المومنین اسے کہتے ہیں، امام الاولیاء اسے کہتے ہیں، تاجدار اولیاء اسے کہتے ہیں، حسن حسین کے بابا اسے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ کے سر کا تاج اسے کہتے ہیں، شجاعت کا غضنفر اسے کہتے ہیں، حیدر کرار اسے کہتے ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہی علی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے وہ اپنا مسلح اٹھایا، نیچے سے 3 نوالے، 3 ٹکڑے خشک روٹی کے، روٹی پھر جو کی بنی ہوئی اور پھر خشک، آج کی تندوری روٹی نہیں تھی، آج کے بھابے والا نان نہیں تھا، جو ہم نان لینے میں جائے تو کہتے ہیں نرم ہونا چاہیے، 25 روپے والا ہونا چاہیے، 20 روپے والا، کیوں جی؟ جب کھائیں تو علم ہی نہ ہو۔ میرا دوست آج پیسہ ہے نا، مال ہے، دولت ہے، میں علی المرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں، خشک روٹی پھر جو کی روٹی پھر اتنی موٹی روٹی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ٹکڑے نکالی، فرمایا اے مسافر میری خیر ہے، تو مسافر ہے، مدینہ پاک میں جا رہا ہے، تجھے بھوک لگی ہے، میری خیر ہے، یہ لے لے، اور صدقے علی تیری سخاوت پہ سبحان، یہ لے لے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ روٹی کے خشک ٹکڑے دیے نا، اب توجہ کرنا ہے، اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ دھاتوں سے زور دیا، چبایا، کھانے کی کوشش کی، سختے کہنے لگا کمال ہے اے مسافر، نماز پڑھتے یہ بتاؤ کہ لگتے تھوڑے بزرگ ہو، یہ میں جوان ہوں، مجھ سے نہیں کھائی جا رہی روٹی، تو کیسے کھاتا ہے؟ علی المرتضیٰ مسکرا پڑے، کہا کیسے کھانا ہے؟ پانی میں ڈبو لیتا ہوں، تھوڑی نرم ہو جاتی ہے، میں خود کھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات، میں کھا لیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے وہ 2-3 لقمے لیے، وہ نوالے لیے، چل پڑا۔ اب توجہ چل، اب بات آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر نماز پڑھنے شروع ہو گئے، اللہ اللہ کرنے شروع ہو گئے، بندہ چلا، مدینہ پاک میں پہنچا، مسجد نبوی شریف کے باہر قطار لگی ہوئی ہے، کیا ہے جی؟ لنگر چل رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، آؤ باری باری لیتے جاؤ، 1 دفعہ لیا کھا لیا، دوسری مرتبہ لیا کھا لیا، تیسری مرتبہ لیا کھا لیا، جب پیٹ بھر گیا، ہوش جگہ اپنی جگہ پہ آ گئے، عقل خرد مندی اپنی جگہ پہ آ گئی، اب کہتا ہے یار اوے لانگری، او دعوت بانٹنے والے، مہربانی کر یار، میں آیا ہوں باہر سے، میں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ سے ملنا ہے، اور میں راستے میں آیا تھا مدینہ پاک کے باہر، درخت کے نیچے ایک بیچارہ ضعیف تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بیچارہ بھوکا تھا، اس کے پاس خشک روٹی تھی، ترنے والا نہیں تھا، مہربانی کرے 1 روٹی دے دے، تھوڑا سا سالن دے دے، میں بھاگا جاؤں، اس مسافر کو دے جاؤں، اس نمازی کو دے آؤں، اس مصلی کو دے آؤں، وہ بیچارہ بھوکا ہوگا، اس نے اپنا حق مجھے دیا تھا۔ اب جملہ ذہن ہو، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے وہ کھانا پینے کا اہتمام کر رہا تھا، لوگوں نے پوچھا بتا اس کی شکل کیسی ہے؟ کہتا اس کی شکل ایسی ہے، اس کی داڑھی مبارک لمبی ہے، سینہ مبارک چوڑا ہے، آنکھیں تھوڑی دنسی ہوئی ہیں، اور کان مبارک تھوڑے کھڑے ہوئے، قد درمیانہ ہے۔ کہنے لگا تو کسے ملنے آیا ہے؟ کہا میں علی المرتضیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے جس کے لنگر چل رہے ہیں اور تو جسے مل کر آیا وہی علی ہے، وہاں خشک روٹی کھا رہا ہے، یہاں لنگر چلا رہا ہے، کیا بات تھی؟ دراصل فکر آخرت کی تھی، انجام آخرت کا تھا۔ کہا میرے پلے کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹی مجھے پانی دو، بیٹی پانی دو۔ 1 دفعہ آواز دی، بیٹی نے پانی نہیں دیا، پھر کہا بیٹی پانی دو، پھر بیٹی نے پانی نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ کہا بیٹی پانی دو۔ گھر والے نے کہا عمر
جی کہا بیٹی نہیں آ سکتی، کہو تو میں پانی لے آؤں؟ جی لے آئیں۔ لے کیا کہا کمال ہے، اپنی بیٹی کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، اسے اہتمام کیا، انسلام کیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، جو منہ سے نکالتی ہے وہی میں کرتا ہوں، اور میں نے پانی مانگا پانی نہیں پلایا مجھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب غصے ہوئے تو گھر والی محترمہ نے کہا حضور آپ اس پہ غصے نہ ہو، اس کا صرف ایک کرتا تھا، ایک کرتا تھا، وہ ایک کرتا تھا، جب سے جوان ہوئی ہے وہ ایک کرتا ہے، دھو لیتی ہے پہن لیتی ہے، آج اس کا کرتا پھٹ گیا ہے، اسے سی رہی ہے، اگر کرتا نہ سی رہی ہوتی کوئی اور ہوتا تو پہن کے پانی پلانے آ جاتی، اس کی شرعی مجبوری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تو نے مجھے مال کا وارث نہیں بنا، مجھے ایسی اولاد دیا جو تو دیتا ہے اس پر راضی ہو جاتی ہے۔ کیا تھی؟ آخرت کی فکر، آخرت کا انتظار تھا کہ دنیا ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حبیب ابن عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے کامل بزرگ تھے۔ آپ کا ایک مرید تھا مالدار، ہم کہتے ہیں نا دکھ آ گیا، مال میں کثرت نہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، پریشانی، کام نہیں ہو رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں رسوائی ہوتی، دکھ ہی دکھ ہیں، کبھی گھر والی پر بیمار ہے، میں بیمار ہوں، بچے بیمار ہیں، استاد جی کوئی دعا کریں۔ میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا نا، آپ کی جسم کو بنانے کے لیے مٹی کو منگوایا پوری کائنات کے خاص خاص مقامات سے، بعض علماء فرماتے ہیں 5 پہاڑوں سے مٹی کو اٹھایا گیا۔ جب وہ مٹی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی، اب اللہ کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ مٹی حاضر ہو گئی، اب اس کو کس پانی کے ساتھ گوندیں؟ حوض کوثر سے، آب زمزم سے، یا سلسبیل سے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ جی کیا کریں؟ فرمایا اس پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ اللہ جی کیا؟ فرمایا 40% 100 میں سے 40% سکھ کا پانی ڈال دو، اور 60% دکھ کا پانی ڈال کے اس کو آپس میں گوندھ دو، تاکہ اب میری آنے والی امت کو خبر ہو جائے اللہ دکھ زیادہ دیتا ہے، آسانیاں کم عطا فرماتا ہے۔ لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ بولیے کہ اللہ بولو تو زیاد۔ بابا سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک بادشاہ خربوزہ کاٹ رہا تھا، خربوزہ کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی کٹ گئی، ساتھ کھڑا تھا وزیر نے کہا، وہ رونے لگا، وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت روئے مت، اس کے اندر بھی بھلائی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے پھر بادشاہ کے سامنے بات کرنا اور بات بھی اس کے خلاف کرنا، بادشاہ روئے مت، اس کے اندر بھی بھلائی ہوگی۔ کہا پکڑو اس بے ایمان کو، میری انگلی کٹ گئی ہے، یہ کہتا ہے بھلائی ہوگی، پکڑو اسے، جاؤ جیل میں ڈالو۔ جب جیل میں ڈالنے لگے نا، پتہ کیا کہا اس نے؟ کہا اس کے اندر بھی بھلائی ہوگی۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، اس کے اندر بھی بھلائی ہے۔ انگلی کٹی تو کہا بھلائی ہے، کہا جیل میں ڈالو، کہا بھلائی ہے۔ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اپنے سارے امراء وزراء کو بلایا، چلو بھی جنگل میں شکار کرنے جاتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے گئے، وہ پیچھے رہ گئے، بادشاہ آگے۔ شکار کرتے کرتے جنگل کی اگلی طرف نکلا، وہاں ایک قبیلہ تھا، ان کا سردار مر گیا تھا، تو مرنے کے بعد تو کیا کرتے؟ اب جب نیا سردار بناتے تو بت کے سامنے ایک شخص کو ذبح کرتے۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صبح صبح جو بھی بندہ جنگل سے پہلی دفعہ نظر آتا اسے پکڑ کے اپنے بت کے قریب لاتے، نذرانے کے طور پر بت کے سامنے اسے ذبح کر دیتے تھے۔ اب بادشاہ جب آگے نکلا تو پہلا بندہ سورج طلوع ہوا تو وہی نظر آیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کو پکڑ کے لے گئے اپنے بت کے سامنے۔ اب قریب تھا کہ قصیوں سے ذبح کرتا تو اس نے کیا دیکھا؟ انگلی کٹی، دیکھا اس کو ہٹاؤ۔ فرمایا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو ہمارا خدا اس جانور اور اس بندے کو قبول نہیں کرتا، انگلی کے کٹنے کی وجہ سے۔ جب جان چھوٹی تو باہر آیا، بھاگا گھوڑے کی طرف، دوڑا آ گیا، کہنے لگا نکالو میرے وزیر کو، وہ میرا وزیر ٹھیک کہتا تھا۔ جب وزیر کو نکالا تو بادشاہ نے کہا آپ نے
صحیح کہا تھا، اس کے اندر بھلائی ہوگی۔ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میری انگلی کٹی تھی، میری جان بچ گئی، جب تجھے جیل میں ڈالا تھا تیرا جیل میں جانا بہتر کیا تھا؟ کہا بادشاہ جہاں بادشاہ ہوتے ہیں وہاں میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاتا، اگر آپ گئے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتا۔ آپ کی انگلی کٹی دیکھ کے آپ کو چھوڑ دیا تو فرمایا میں تو ٹھیک تھا، مجھے ذبح کر دیتے، تیری انگلی کٹنا یہ خدا کو پسند تھا، اور میرا جیل میں ڈالنا یہ بھی خدا کو پسند تھا۔ اللہ بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا؟ میاں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہیں، بزرگ۔ آپ کا ایک مرید تھا، مرید بھی اچھے ہوتے تھے، مرشد بھی اچھے ہوتے تھے، ہمارے جیسے نہیں ہوتے تھے۔ کہنے لگا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے یہ کچھ پیسے ہیں، میں حج پر جا رہا ہوں، میرا مکان نہیں ہے، جب میں پلٹ کے آؤں گا مجھے مکان چاہیے، مرشد جی مہربانی کریں میرے لیے اچھے سے اچھا مکان تیار کریں، مکان لے لینا۔ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں مرید اور پیر کا تعلق کیسا ہوتا تھا، اور جب تک پیر کی بارگاہ میں 10-15 ہزار نہ دو اس وقت پیر سلام ہی نہیں کرتے۔ اس سے بڑے پیر بھی ہیں، 5-5 لاکھ والے بھی ہیں، صرف ایک نوالا اکٹھا کھانے کے لیے 5 لاکھ روپے، کمال ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ میرے اور آپ جیسے غریب بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بیچارے جوتی نہیں اٹھا سکتے، پاکستان کی بات ہے، باہر کی بات نہیں کر رہا ابھی تو، اور ملتان کی بات ہے۔ ایک ہمارے مرشد گرامی ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، جب وہ جاتے ہیں نا مریدوں کے پاس تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرمایا وہ پیر مجھے ملے جو میری درگاہ کے لیے 10 لاکھ روپے نذرانہ دے۔ ملتان کے پیروں کی بات ہے میرے دوستو، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سبق نہیں دے رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پیر جی میرا مکان لینا، اچھا مکان ہو، اور میں اتنا اچھا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں تو اسی کے اندر رہوں۔ مرید چلا گیا، اب پیر پریشان، بھی پیسے بھی دے گیا، اب کیا کروں، کہاں سے لاؤں، کیا کروں۔ جب واپس پلٹ کے آیا مرید، کہا مرشد جی میرا مکان، کہا لے لیا ہے، کہاں ہے، میں نے دیکھنا ہے، کہا ایسی جگہ پہ لیا ہے جہاں سے کوئی نہ اکھاڑ سکتا ہے، ایسی جگہ پہ لیا ہے جہاں کوئی ریت اس جیسا مکان بنا نہیں سکتا۔ کہاں ہے؟ فرمایا ساری دنیا کے مکان جب دیکھو گے تو یہ دماغ میں شک ہوتا ہے کہ ابھی دیوار گر جائے گی، ابھی چھت گر جائے گی، میں نے جو تیرا مکان بنوایا ہے اور مکان خریدا ہے وہ اس دنیا کا نہیں، وہ جنت کے اندر مکان ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ کہا جنت کے اندر میرا مکان؟ کہا کیسے؟ فرمایا وہ جو تو مجھے پیسے دے گیا تھا نا، وہ ایک غریب یتیم مسکین تھے، میں نے انہیں دے دیا ہے، انہوں نے دعا کی اللہ جس کے پیسے ہیں اسے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ آگے مرشد تھا، پھر مرید بھی کمال تھا، کہنے لگا مرشد جی اگر یہی بات ہے کہ جنت کے اندر میرا گھر ہے تو مہربانی کریں نا آپ یہ مجھے رکا لکھ دیں، خط لکھ دیں، یہاں نقل کر دیں لفافے پہ، تاکہ پتہ چل جائے قیامت کے دن وہ گھر مجھے مل ہی جائے نا، بات پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ، مرشد اللہ والے تھے، پین پکڑا، قلم پکڑی اور لکھ دیا، فرمایا یہ میرا مرید ہے، جنت میں اس کا گھر کا ضامن میں خود حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ۔ حبیب اجمی تو آپ کو پتہ ہے جہاں ماننے والے وہاں یوں کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی آج شب برات ہے نا، کئی بندوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، کیوں جی یہ محفلیں کیوں ہو رہی ہیں جی، یہ بدعت ہے، فلاں ہے۔ ارے خدا کے بندو، مسلمان اکٹھے بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، خدا کی رحمت ہوگی، اس سے بڑھ کر اور اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بندے یوں بھی کرتے ہیں، نہیں حضرت جی یہ کیا ہوا، اللہ کے بندو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ اور کچھ بندے ماننے والے، کچھ انکار کرنے والے، لوگ یار یہ دنیا کے اندر جنت کیسے مل گئی؟ فرمایا اسے سلایا، دفن کیا، مٹی ڈالی، سارے واپس آ گئے۔ وہ نہ ماننے والے ساری رات انکار کرتے رہے، اللہ کا ولی سویا رہا۔ فرمایا صبح جا کے اس کی قبر کو دیکھ لینا، خوشبو آ جائے سمجھ لینا جنت مل گئی ہے، اللہ انعام دے دے گا۔ جب صبح گئے تو کیا دیکھا؟ اس قبر کے اوپر ایک رکا پڑا تھا، اس رکے پہ لکھا تھا حبیب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنے یار کا وعدہ پورا کر لیا ہے۔ میرے دوستو آخرت کی فکر کرو،
آخرت پاک کے لیے سب کچھ احکام کرو۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سماعت فرما لیں۔ اعلان ہے، 2 اعلان ہیں۔ پہلا اعلان تو ہماری مسجد کا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسی جامع مسجد میں بعد نماز عشاء، جیسے آج بابرکت رات ہے، ہاں جی برکتوں والی رات ہے، آج کوشش کریں اللہ کے لیے ٹائم نکالیں۔ کس کے لیے ٹائم نکالیں جی؟ بولیے کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی نکالیں، خاندان کے لیے نکالیں، بچوں کے لیے نکالیں۔ کیوں؟ یہ رات سال کے بعد آتی ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ خود اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں۔ آج میں دعا اللہ مجھے بخش دے، آپ دعا اللہ مجھے بخش دے، جب خود بخشنے والا کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو میں بخشوں گا، تو بتاؤ کوئی شک ہے؟ رزق مانگنے والا ہے تو رزق دوں، معافی مانگنے والا ہے تو معافی دوں۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے تقریباً کم و بیش 10-15 منٹ پہلے آپ مسجد میں آ جائیں۔ جب مسجد میں بیٹھیں گے تو ہماری زندگی کا 1 سال کا جو آخری صفحہ ہوگا رجسٹر، اس کے اندر نیکیاں لکھی ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہ اللہ بندہ تیرا تھا، گھر تیرا تھا، ذکر بھی تیرا کر رہا تھا۔ اور مغرب کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھیں تاکہ اگلے سال کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر جو نیکیوں کا پہلا صفحہ ہو تو اس کے اندر بھی ہماری نیکیاں لکھی ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، تھوڑا سا بیان ہوگا، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہیں کہ بہت ہو گیا، بڑے عیش کر لیے، بڑی عزت کر لی، کہ اب اللہ کے لیے بھی کچھ کریں۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم تمام دوستوں کا آنا قبول فرمائے۔